آپ اسکالر بھی ہیں، آپ کی نظر بھی ہے ان سارے معاملات کے اوپر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ 2 سال میں کیا ہوا ہے اس پورے محاذ کے اوپر اسرائیل کے اور بالکل 2 سال پورے ہو گئے. پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو، بچے بچیاں خواتین مرد جنہوں نے ظلم سہا ہے، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. اور جب یہ شروع ہوا تھا سلسلہ 7 طوفان الاقصی 7 اکتوبر کو، تو ایک بڑا تکبر والا وار کرمنل ہے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میرا ایک مقصد ہے اس جنگ کا کہ میں حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، اور یہ میرا ایک ٹارگٹ ہے 2 سال پہلے. اللہ کی شان دیکھیں کہ آج اسرائیل اور حماس کے مذاکرات ہو رہے ہیں. جی کل ایک راؤنڈ ہوا ہے اور امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ حماس کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے جنگ کی بات بھی کی ہے، جس میں انہوں نے زائنسٹ آکوپیشن کی بات بھی کی، اور جے ڈی وینس نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ جو پورا. آپ دیکھیں آسمہ صاحبہ کے 7 اکتوبر سے پہلے کیا نقشہ تھا، تھوڑا سا مختصر ہے دیکھ لیں. میٹنگ ہوئی دلی میں 22 ستمبر کو، بائیڈن اور مودی نے اناؤنس کیا کہ ایک نیا کوریڈور بن رہا ہے، اسرائیل انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور، آئی میک جو سی پیک کو اور چائنیز کوریڈور کو کاؤنٹر کرے گا. ٹھیک ہے جی. 24 ستمبر کو نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نقشہ دکھایا دا نیو مڈل ایسٹ، جس میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. گریٹر اسرائیل پورا میپ دکھایا بڑے کہ دیکھیں جی یہ ہے، فلسطین کا تو ہے ہی نہیں تھا نا. اور 28 ستمبر کو مجھے یاد ہے امریکہ کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر تھے جیک سلیون، انہوں نے کہا کہ جتنا پرسکون مشرقی وسطیٰ اس وقت ہے تاریخ میں نہیں ہوا، بالکل سب خیریت ہے، سب اچھا ہے. اور خیال تھا کہ ابراہیم اکارڈز آ رہے ہیں، اب لمبی لائن لگ جائے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور کسی نے فلسطین کا ذکر نہیں کیا. 2 سال بعد پیلسٹائن ایشو از پیراماؤنٹ. ایون ٹرمپ مان رہا ہے پوائنٹ نمبر 19 میں کہ فلسطین کا حق خود ارادیت ہو، ایک ریاست بننی چاہیے. ٹائم نہیں دیا لیکن اصول کیا ہے. سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے، پاکستان جتنے بھی ملک ہیں کہ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابراہیم اکارڈز کا، وہ بات چھوڑیں. ابھی تو ایشو امیجیٹ ہے کہ قتل عام کا خاتمہ ہو، جو زندہ رہنے کا حق ہے وہ تو اب دینا، ریاست اس کے بعد بنتی ہے. اور ابھی یہ بھی ہو گیا کہ اینیکسیشن نہیں ہوگی، آکوپیشن نہیں ہوگی، تو ایک مشرقی وسطیٰ کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا. اور اس میں 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ہے. ہندوستان کے پیچھے کون؟ اسرائیل تھا. ایران نے اسرائیل کو ہرایا ہے، اس کے پیچھے ہندوستان تھا. تو ایک سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پورا سینیریو ہے جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حماس کے ساتھ اب بات چیت ہو رہی ہے، جس کو کہ انہوں نے کبھی شامل ہی نہیں کیا تھا، تو اس میں پایا کیا ہے اور کھویا بھی کچھ ہوگا؟ اس کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر انالیسز لکھا ہوا تھا. جی جو کھویا ہے وہ تو جانیں جو ضائع ہوئی، جو ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، جو لائیو جینوسائیڈ ہسٹری میں ہوا ہے. بہت جو برٹش فگرز ہیں، میں 2,86,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں جو فیمن سے بھی، جو قتل عام سے بھی، جو ہاسپٹل میں بھی ہوئے ہیں، ٹوٹل فگرز. اور ہر ایک گھنٹے میں پچھلے 2 سالوں میں ایک بچہ شہید ہوا ہے. تو یہ انسانی جانیں، ہیومن لاسز اور تباہی جو ہوئی ہے وہ کھویا ہے. لیکن جو سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹائن کاز زندہ ہو گیا، اور پیرلل اسرائیل اور حماس اب جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اور ایک اور چیز بہت بڑی ہوئی، آپ خود ابھی یورپ سے ہو کے آئی ہیں، میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، مغربی رائے تبدیل بدل گئی ہے. بالکل یہ بہت بڑی بات. آپ دیکھیں کہ ایمسٹرڈیم میں 3 لاکھ لوگوں کا نکلنا اسرائیل کے خلاف. بالکل. تل ابیب میں بھی 2 لاکھ لوگ نکلے. واشنگٹن، لنڈن، پیرس، برلن، میڈرڈ، سڈنی میں 2 لاکھ لوگ نکلے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مغربی رائے عامہ تبدیل ہوئی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں جارج ٹاؤن میں، تو یاسر عرفات صاحب آئے، تو ایک امریکن پروفیسر تھا پیلسٹینین، ایڈورڈ سعید، بڑا مشہور تھا. اس نے کہا تھا عرفات صاحب کو کہ جس دن مغربی رائے عامہ تبدیل ہوئی بشمول امریکہ، اس دن آپ اپنے مقاصد کے قریب پہنچیں گے. وہ دن آج آ گیا ہے. لیکن ابو شاہد صاحب اس پورے 2 سال میں لبنان میں حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچا،
ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ اور حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں کہ پورے ریجن کے اندر سیریا پہ اٹیکس کر رہا ہے اسرائیل, سیریا, یمن, قطر 6 ممالک پر حملہ کیا. جی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی بھی کوئی گریٹر اسرائیل کی جو خواہش ہے وہ اس معاہدے یا اس بات چیت سے وہ دم توڑ جائے گی یا وہ مزید بڑھے گی؟ ابھی دیکھیں نا, گریٹر اسرائیل کا تو 2 ممالک ہیں جو توسیع پسند ہیں. ایک ہمارے پڑوس میں ہندوستان جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے, ہندوتوا سوچ کی, اور اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھی انہوں نے چپکا دیا ہے لوک سبھا میں, جس میں پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, تاجکستان, میانمار شامل ہیں. ان کا پلان ہے جو ان کی زبان میں یدش میں کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل, یہ جو آپ بات کریں, جس میں خدا نخواستہ مکہ کا بھی ذکر ہے. تو اس حوالے سے ان کا سوچ تو یہ تھی, اور اب تو وہ جان بچائے اپنی نیتن یاہو کہ وہ جیل جانے سے کیسے بچے گا. یا تو جیل جائے گا اسرائیل کا, یا ہتھکڑی لگ کے اس کو ہیگ لے جانا پڑے گا, کیونکہ وار کرمنل. تو وہ محض ٹرمپ شاید گارنٹی دے دے گا ان کی حفاظت کے لیے, لیکن یہ ایبسولوٹلی گریٹر اسرائیل کا پلان نہیں ہو سکا. دوسری بات ہے کہ جو ابراہیم اکارڈز جس کا خیال تھا ایک لائن لگے گی, میرا صرف ایک تھوڑا سا ہے شک ایڈ کرنی چاہیے, میرا تجویز ہوگی کہ ٹرمپ کے 3 سال ہیں, وہ گارنٹر ہیں, اس کے بعد تو وہ صدر نہیں ہوں گے نا. ہم جو 8 مسلم ممالک ہیں وہ ان سے یہ یقین دہانی کروا لیں کہ 2028 سے پہلے فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کیپٹل یروشلم ہو, یہ ضروری ہے, اور یہ ٹائم لائن دینا پڑے گا. یہ ہو پائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ یروشلم کی ہی تو جنگ ہے جو کہ اس وقت جاری ہے. تو آپ کوشش کرتے ہیں یہ ہو پائے, ممکن تھا کہ خلیل الحیا نیگوشیٹ کرے گا جن کے بیٹے کو شہید کیا, جو سارا کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, دنیا کا اپنا نظام ہے. اور اس پہ آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ابھی بہت ذکر رہا پاکستان جو ہے وہ 20 نکات کے حوالے سے بھی دیکھیں, ٹرمپ کے ساتھ جو 8 ملک ملے ان سے بھی, ان میں بھی پاکستان شریک تھا, تو کہاں دیکھیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آپ 5 مختلف کیپٹلز دیکھیں, ریاض, تہران, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن. بیک وقت ہمارا ان 5 کیپٹلز میں ایک امپیکٹ ہے, ایک اثر ہے, ایک مقام ہے, اور ایک رسائی ہے. ریبر ہوں سید آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب, یا ایم بی ایس ہوں سعودی عربیہ کے رہنما, یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, یا شی جن پنگ ہوں, یا پوٹن ہو, سب پاکستان کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا ایک نیا مقام پیدا ہوا ہے ایز اے میجر مسلم مڈل پاور, جو اپنے خطے میں, اور اب تو میں کہتا ہوں پاکستان از پارٹ آف دا گریٹر مڈل ایسٹ, جو سعودی عربیہ معاہدے کے بعد ان کی حفاظت کی بھی بات اب سیکیورٹی. یہ پیراڈائم شفٹ نہیں ہے کہ پاکستان جو کہ الائنڈ ود افغانستان اینڈ ہندوستان تھا, اب وہ تھوڑا اب وہ مڈل ایسٹ کی طرف زیادہ. یہ آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا, پیراڈائم شفٹ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے, ہم نے شکر ہے یہ افغانستان کا جو بوجھ رکھا ہوا تھا ایک غلط اور ناقص افغان پالیسی میں, وہ ہمیں نیچے دھکیل رہا تھا. 30 سالوں سے ہم کیا کرتے رہے, افغان وار, افغان جہاد, افغان دس, اس کو لے کے آؤ, اس کو لے کے آؤ, اس کو بٹھاؤ, ہمارا بندہ آئے گا. تباہی ہوئی ہمارے لیے, نقصان پہنچا ہمیں. شکر ہے اس میں جان چھڑائی. اب جو افغانستان جانے ان کے کام جانے, ہمارا تعلق نہیں ہے ان سے انٹرفیئر کرنے کا, کیا کرنے کا, لیکن اس سے ہی ہوا کہ ہمیں آزادی مل گئی, ہمارا ایک رول ابھرا. اور وہ جو پیراڈائم شفٹ یہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ مڈل ایسٹ میں 50 سال کے بعد, بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا, 73 وار میں ہم نے حصہ لیا تھا, لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف کہ پاکستان میں جان ہے یار, یہ تو بڑے دبنگ لوگ ہیں, they can be the net security provider, کیونکہ امریکہ سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے, قطر کے بعد پھر سعودی عربیہ سے بھی جو ان کے وعدے تھے پورے نہیں ہوئے. تو یہ ایک واقعی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو غزہ امن معاہدہ ہے اس کے اندر جو پیس کیپنگ فورسز ہوں گی اس میں پاکستان کا کردار ہو میرے خیال میں بالکل وی شوڈ ویلکم دیٹ, جس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ نان عرب مسلم فورس, پاکستان بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, ٹرکی بھی ہے. دیکھیں جی, اگر غزہ کے لوگ باہر نکلیں گے اور پاکستانی کو دیکھیں گے تو کہیں گے السلام علیکم, کم سے کم وہ گولی تو نہیں مارے گا, ان کو تنگ تو نہیں کرے گا. کتنی بڑی تبدیلی ہوگی, اٹ ول بی اے سی چینج کہ وہ مسلمان پیس کیپنگ فورس ہے, اور ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا شامل ہونا چاہیے. اور حماس کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ مائنس حماس ہے اس وقت جو چل رہا ہے. مائنس حماس کیسے, مائنس آپ کیسے نہیں کر سکتے, ہمارے ہاں کئی فارمولے آئے -1 کے, سب فیل ہو گئے. مائنس شائنس کیسے نہیں کر سکتے, وہ دنیا کا اپنا نظام ہے. مائنس آپ ختم کریں نا حماس کو, نہیں ختم کر سکے. جو کام آپ جنگ میں نہیں ختم کر سکے, آپ چاہتے ہیں کانفرنس ٹیبل میں ختم کریں, وہ کیسے ممکن. حماس از اے پلیئر,
حماس سے تو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تک حماس نے ہاسٹیجز پکڑے ہوئے ہیں جناب. لیکن اس پورے اس میں چونکہ آپ کی اور حماس ایک چیز میں خود واضح کر دوں عاصمہ صاحبہ، دے آر اے سیاسی تنظیم، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ 2006 کے الیکشن میں. آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اتنی سینئر رپورٹر ہیں کہ 2006 میں مشرف صاحب کا دور تھا، شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا، اس کو میں چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی. میں نے حماس کے فارن منسٹر کو بلایا تھا، محمود زہار صاحب کو، پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دی. بالکل، پاکستان نے اس میں کافی تو ہمارا فلسطین کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے پاکستان کا، اور پارلیمنٹ